چرچا ڈیلی میل کی خبر کا اور معذرت کا شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے حوالے سے جو خبر چھپی تھی ڈیلی میل نے اس پہ معذرت کر لی ہے، لیکن اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ شاید نہیں کی۔ مرتضیٰ علی شاہ جیو نیوز کے بیورو چیف سینئر صحافی جنہوں نے پورے اس کیس کو کور کیا ہے اور اس بارے میں بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مرتضیٰ، کیا فیصلہ کیا ہے یا مطلب جو اس میں چیز آئی ہے، خبر کیا ہے، وہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سارے تنازعات کو ایک طرف چھوڑیں، مختصر فیصلہ یہ ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگی ہے، عمران علی یوسف ان سے معافی مانگی ہے، اور ڈیلی میل نے ڈیوڈ روز کا وہ آرٹیکل جس کی بنیاد پہ انہوں نے سارے الزامات لگائے تھے اس کو ڈیلیٹ کیا، پرماننٹلی ڈیلیٹ کیا، اور وعدہ کیا کہ گوگل کے ساتھ مل کر اس کو ساری جگہوں سے ریموو کروائیں گے۔ اور آج آپ وہ ڈیوڈ روز کا آرٹیکل گوگل کر کے دیکھیں، دنیا کی ہر ویب سائٹ سے ڈیلی میل نے گوگل سے کہا کہ وہ ریموو کرواؤ۔ یہ ہے مختصر فیصلہ۔ باقی اس کے اوپر کوئی پالیٹکس کوئی کہتا رہے، اس سے مجھے سروکار نہیں، لیکن وہ جو انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیلی میل نے اس کی معافی مانگی ہے یا کلیریفیکیشن دی ہے، کیا اس کے بعد ایک اور کلیریفیکیشن بھی آ رہی ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی سنڈے کو بھی اس پہ مزید سٹوری آئے گی۔ سنڈے کو جو ڈیلی میل نے، جیسے آپ نے کہا، میں نے اس کیس کا پورا ڈے ون سے نہ صرف میں نے پڑھا، میں نے اس کے اوپر 17 سٹوریز کی ہیں۔ ڈیلی میل کی اور شہباز شریف کے جتنے مختلف ہیئرنگس ہوئی ہیں بیہائنڈ دا سینس آف دی ریکارڈ، میں ان سب کا حصہ رہا ہوں، میں نے کور کیا۔ میں آپ کو اس کی بیس بتاؤں، ڈیلی میل نے جو کورٹ میں جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے، اس ایگریمنٹ میں جو شہباز شریف اور ان کے درمیان ہے وہ 9 پیجز کا ایک ایگریمنٹ ہے، 9 کا ایک اور ہے 9 کا، تقریباً 18 پیجز بنتے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ابھی تو یہ ویب سائٹ پہ چڑھا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ پہ یہ ہمارے رہے گی معافی 48 آورس کے لیے، اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے آرکائیوز میں چلی جائے گی، پوری عمر کے لیے یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ ایک پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس پیجز پہ جس پیج کے اوپر انہوں نے چھاپا تھا وہ اس کے اوپر بھی چھاپیں گے، یعنی جو پرنٹ میں میل آن سنڈے چھپے گا اس سنڈے کو یا نیکسٹ سنڈے کو، یا اس سنڈے کو آنا یا اگلے سنڈے کو، اس کے اندر جو پرنٹ میں بھی یہ چھاپیں گے اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ چھپا تھا، انہی پیجز کے اوپر یہ ان کا ایگریمنٹ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی میل نے سرنڈر کیا۔ ڈیلی میل نے 3 سال لگائے ہیں یہ اپنا ایویڈنس جمع کرانے میں۔ ڈیلی میل نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 14 جولائی 2019 کو آرٹیکل چھپا تھا، کیپشن اس کا یہ تھا کہ کیا شہباز شریف اور ان کی فیملی نے خود کیا پیسہ کھایا ہے، چوری کیا، برطانوی عوام کا پیسہ۔ اس وقت انہوں نے، آپ کو پتہ، اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ڈیلی میل یہ آرٹیکل چھاپ رہا ہے اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان شواہد کو ریویل کر رہے ہیں۔ یعنی آرٹیکل پبلش کرنے کی بنیاد یہ بنی تھی کہ ہم شواہد کو کی بنیاد پہ آرٹیکل چھاپ رہے ہیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد جب شہباز شریف نے کیس کیا اور ڈیلی میل سے پوچھا کہ شواہد آپ پیش کریں، انہوں نے کہا جی کہ ہم شواہد کے لیے ہمیں جمع کرنے کے لیے 6 منتھ ہیں۔ 6 منتھس کے بعد انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 شروع ہو گیا اور اب ہم پاکستان نہیں جا سکتے 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انسیف۔ آپ کو پتا ہے کووڈ-19 درمیان میں لاک ڈاؤن ایز ہوا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اگر پاکستان اس وقت ہمیں سیکورٹی تھریٹ ہے، ہماری ٹیم نہیں جا سکتی۔ اس طرح کی مختلف توجیہات انہوں نے پیش کی، اور اس طرح انہوں نے گزار دیا کتنا 1.5 سال۔ ٹوٹل جو انہوں نے جا کر ایویڈنس انہوں نے جا کے جمع کروایا اس سال مارچ 2022 میں، یعنی 3 سال کے بعد۔ 3 سال کے بعد جو انہوں نے ایویڈنس جمع کروایا، وہ ایویڈنس جب ڈیلی میل کے 3 اب کیسی جنہیں کہتے ہیں کنگز کاؤنسل 3 بیرسٹر ہیں، وہ انہوں نے اس ایویڈنس کو دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے بھی مشورہ دے چکے ہیں کہ اس ایویڈنس کی بنیاد پر آپ کیس شہباز شریف سے نہیں جیت سکتے، شہباز شریف سے آپ کیس ہار جائیں گے، آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ اس کیس کو اپولوجائز اور سیٹل کر دیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اس پہ آپ کو کوئی بھی سوال ضرور پوچھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے، آپ بھی اس ہیئرنگ میں تھے، 4 فروری 2021 میں جسٹس نکلن نے ایک ٹرائل کیا تھا، میننگ ٹرائل۔ وہ میننگ ٹرائل شہباز شریف جیتے تھے۔ میننگ ٹرائل میں جسٹس نکلن نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کی چیز لیول 1 ڈیفامیشن ہے، یعنی ہائیسٹ فارم آف جو انگلش لا میں ڈیفامیشن ہے وہ چیز لیول 1 ہے، ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا عمران علی یوسف کی 2 کیسز میں چیز لیول 1 ہے اور ایک میں چیز لیول 2 ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جسٹس نکلن نے ڈیلی میل کو کہ جب ٹرائل پہ آپ جائیں گے تو آپ نے یہ، انہوں نے 7 سطریں لکھی تھی، ان کے اندر آپ نے ثابت کرنا ہے کیا
کہ شہباز شریف نے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا پیسہ کھایا، اس سے کک بیکس لیے، کمیشن لیا، خرد برد کیا، منی لانڈرنگ کی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس سے ان کے پروسیڈز ہیں اس سے انہوں نے اور ان کی فیملی نے ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ تھا کیس. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اب ٹرائل میں ثابت کرنی تھی. اس پورے جو جسٹس نکلن کی دی ہوئی گائیڈ لائن تھی، اس کے اندر رہتے ہوئے ڈیلی میل نے ایویڈنس جمع کرایا اور وہ پھر پورا نہیں ہوا. لیکن وہ جو ٹرائل ہوا تھا، اس ٹرائل کے آنے کی اس کے میننگ کا جو آؤٹ کم تھا جو شہباز شریف کے فیور میں آیا تھا، اس کے فوراً بعد ان کے وکلاء نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ کیس مشکل ہے، اس لیے کہ ہم نے آرٹیکل اس بنیاد پر چھاپا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کو پاکستان سے کہا گیا کہ آپ نے معافی مانگی، ہم کنوکشنز کرائیں گے. اور جو ٹرائل کے دوران کی بات آئی، ڈیلی میل کے وکیل نے اس وقت کہا تھا جسٹس نکلن کو، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کے اوپر پاکستان میں ٹرائل کیسز چل رہے ہیں. اس پر جسٹس نکلن نے کہا تھا کہ اگر شہباز شریف کو پاکستان میں کنوکشن ہو بھی جاتی ہے، آپ کو سپریٹلی برطانوی قانون کے تحت منی لانڈرنگ کے الزامات اور کرپشن کے ثابت کرنے ہیں. اور یہ سننے کے بعد جو ایڈرین پیج کیو سی تھے اس وقت ڈیلی میل کے، انہوں نے آپ کو پتہ کیا کہا تھا؟ یہ ریمارک سننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شہباز شریف پر کرپشن کے الزام لگایا ہی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دا ایویڈنس آف کرپشن اگینسٹ شہباز شریف از ویری لمیٹڈ. بڑا لمیٹڈ ایویڈنس ہے شہباز شریف پہ. اس پہ جج نے پوچھا تھا کہ اگر شہباز شریف کے اوپر یہ الزام ہی آپ نے نہیں لگائے، ایویڈنس آف کرپشن لمیٹڈ ہے، تو یہ 2 پیجز کا آرٹیکل کیا ہے؟ اس پر ڈیلی میل نے اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم شہباز شریف کے اوپر اکیوز ہی ان کو نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نیب اکیوز کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا. جج نے کہا تھا کہ ایسا نہیں، جو آرڈینری میننگ ہے اس آرٹیکل کی. اور یہ آپ کو یہ خبر ڈیلی میل میں چھپی تھی، آپ نے ہم سب نے رپورٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ برطانیہ کا جو آرڈینری جو انسان ہے اس نے یہ میننگ لی ہے کہ شہباز شریف نے ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ کے آرٹیکل سے امپریشن بنایا کہ اس نے یہ کرپشن کی ہے، خرد برد کی ہے اور یہ سارے الزامات ہیں. لہٰذا آپ کو یہ برطانوی قانون ڈیفامیشن لاز کے تحت آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے کورٹ کو ود ایویڈنس. اور وہیں سے ڈیلی میل کو ایکچولی جو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کیس میں جیت نہیں سکتے. اور پھر کیا ہوا کہ پھر ڈیلی میل نے اس کے فوراً بعد آفر کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس آرٹیکل کی کلیریفیکیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ آرٹیکل انڈر ڈسپیوٹ ہے. کارٹر ڈاگ جو شہباز شریف کے وکلاء ہیں انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. عمران علی یوسف کے وکلاء نے کہا کہ نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. پھر 5-6 مہینے کے بعد ڈیلی میل نے کہا کہ ہم معافی نہیں مانگتے، ہم ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ریموو کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی اور ارینجمنٹ کر لیتے ہیں جو ہم سب کے لیے قابل قبول ہو ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. لیکن ان سب باتوں کو ریجیکٹ کیا گیا. شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ مجھے فل اینڈ ہولسم اپالوجی چاہیے، وینڈیکیشن چاہیے، جو اب جا کے انہوں نے اگری کیا. ایک اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے پیسے کیوں نہیں لیے اور انہوں نے جرمانہ کیوں؟ بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ڈیفیمیشن. سیٹلمنٹ کے 2 ہے. دیکھیں پیسے کون مانگتا ہے؟ کلیمنٹ مانگتا ہے. اب کلیمنٹ میں یہاں شہباز شریف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اپالوجی چاہیے. شہباز شریف ہیں پولیٹیشین، انہوں نے پولیٹکس کرنی ہے. اگر تو یہ پیسوں کے لیے بھی کرتے تو نیگوسیشن اور آگے چلنی تھی اور اس میں شاید پرابلی 8-9 مہینے لگ جاتے. ان کو وکلاء نے ان کا مشورہ یہ دیا تھا. کارٹر ایکٹ کا وہ جو ایڈوائز ہے میں نے دیکھا. اور دوسری طرف جو عمران علی یوسف کے وکلاء ہیں وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ انہوں نے جلدی سیٹل کیوں کیا. وہ تو اس سے پیسہ بنانا چاہ رہے تھے. لیکن شہباز شریف نے فار پولیٹیکل ریزنز انہوں نے کہا کہ ہمیں ان نیگوسیشنز کو آگے ایکسٹینڈ بڑھانے پیسے کے چکر میں بہتر یہ ہے کہ ہم ایک پبلک جو ہمیں چاہیے آرٹیکل ریموو کروا دیں اینڈ وی آر فائن ود اٹ. وہ ان کو مل گئی. انہوں نے کہا پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم اپنی فیس دیں گے، آپ اپنی دیں گے، لیکن آپ ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ریموو کرتے ہیں. اس پہ ڈیلی میل نے کہا کہ فائن، وی اگری آن دیز ٹرمز. اور ایک بات ہو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب والی بات، مختصر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور جو ڈیوڈ روز کا ٹویٹ بھی ہے اس کی آسان میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، جو شہزاد اکبر نے بھی کہا ہے. ڈیوڈ روز نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ جو DFID کے ایلیگیشن تھے اس کے اوپر معافی مانگی. دس از ٹرو. جو ڈیلی میل کا آرٹیکل تھا ہی DFID کے اوپر. دیکھیں برطانیہ میں اگر آپ نے کسی بھی رپورٹر نے اپنی سٹوری برطانوی اخبار کو پچ کرنی ہے نا، وہ کہے گا جی کہ برطانیہ کا یہ اینگل ہے، ورنہ تو ڈیلی میل نیب کے اوپر سٹوری کیوں چھاپے گا. انہوں نے کہا کہ سر آپ سٹوری اس لیے چھاپیں کہ یہ برطانوی عوام کا پیسہ ہے جو 6 ملین کھا لیا گیا، لہٰذا یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ سٹوری چھاپیں. اصل تو سٹوری وہ تھی، اسی سٹوری کے اوپر تو معافی مانگی ہے ڈیلی میل. ویسے بھی جب ریموو ہو گئی چیزیں تو اگر تو وہ صحیح ہوتی تو کیا ڈیلی میل ان کو رکھتا نا؟ جی وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ مر گیا تو کسی نے کہا کہ شکر ہے مر تو گیا لیکن آنکھ اس کی بچ گئی.
ठीक है ना, बंदा मर गया लेकिन कहते चलो आग तो इसकी सलामत है। तो इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ। अब डेली मेल ने यहाँ भी, मैं आपको बताऊँ कॉन्ट्रैक्ट में डेली मेल ने लिख के दिया हुआ है कि जब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की नैब की केसेस में बरीयत होगी हम उसके ऊपर भी माफ़ी मांगेंगे। आप देखना वो माफ़ी भी मांगेंगे अगर शहबाज शरीफ की नैब केसेस में बरीयत हो गई। अगर ना हुई तो जो भी आउटकम होगा डेली मेल उसको वैसे रिपोर्ट करेगा, बट उसके साथ कोई एक्स्ट्रा एलिगेशन नहीं लगाएगा। ये सारी इनकी नेगोशिएशंस का हिस्सा है, सब डॉक्यूमेंट्स में नहीं। अच्छा, इसके बाद डेली मेल मज़ीद क्या वजाहत कर सकता है इसमें? जैसे कह रहे हैं आपके इस संडे में या नेक्स्ट संडे में स्टोरी आ सकती है। जो नहीं स्टोरी नहीं है, जो क्लैरिफिकेशन जो डेली मेल ने प्रिंट में छापी है, जो सॉरी ऑनलाइन जो छापी है वही क्लैरिफिकेशन वो प्रिंट में छापी है। और वो उसमें भी कहेगा कि हमने आर्टिकल रिमूव कर दिया है, हम DFID के हवाले से लगने वाले सारे इल्ज़ामात के ऊपर हम माफ़ी मांगते हैं। हम ये कंफर्म करते हैं कि शहबाज शरीफ ने और उनके दामाद ने किसी भी हवाले से पैसों की खुदगर, करप्शन या जो कमीशन और किकबैक्स लिए वो सारे इल्ज़ामात हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा।